بھول بھلائیں ہو گیا میرے بھائیو، کہاں جانا تھا، کیا کرنا تھا۔ صحابہ آئے، حسنین، آپ بلال سے کہو اذان دیں، ہماری تو نہیں مانے گی۔ یہ دونوں آئے بچے، ایک 6 سال حسین، 7 سال حسن۔ چچا ایک درخواست مانو گے؟ کہ بیٹھو، درخواست حکم کرو، کہ جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے اذان دے دو۔ تو حضرت بلال رونے لگے، فرمایا تمہارے لیے تو سب کچھ کر سکتا ہوں، میں نے قسم کھائی تھی، لیکن آج میں تمہارے پیچھے قسم توڑوں گا۔ اب جب وہ چڑھنے لگے نا جہاں اذان دیتے تھے تو سانسیں لوگوں کی رک گئی، دل کی دھڑکنیں باہر سنائی دے رہی تھی۔ اور ایک انصاری عورت تھی جس کے گھر کی چھت پر اذان دیا کرتے تھے، مسجد سے چڑھتے تھے اور اس کے چھت پر جب چڑھے کانا میں انگلیاں دے کے جب کہا اللہ اکبر تو مدینے میں کوہرام مچ گئی، اور مدینے کی عورتیں بے پرد ہو کر گھروں سے باہر نکل آئیں۔ سب کو یوں لگا جیسے اللہ کے نبی کا دور واپس آ گیا، اور روتے روتے سب کی ہچکیاں بند۔ نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگت۔ یہ ممبر پہ بیٹھنا آسان نہیں، تم تو سب اللہ کی رضا میں آئے بیٹھے ہو، تو سکڑ کڑی واہ واہ سننے۔ میری جان سولی پہ لٹکی ہوئی ہے کہ ایک ایک لفظ پوچھا جائے، کیوں آنکھیں، کیوں آنکھیں، کس واسطے آنکھیں۔ بلال آئیں گے، اللہ کے نبی کی سواری کی لگام پکڑے، چلے گا یہ قافلہ، پیچھے جنتی۔ اور آپ ایک خوشخبری سنو غریبوں کو، آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، سارے زمیندار وڈیرے پچھیرے پچھیرے، اور یہ سارے غریب غربا نال نال تے نیڑے نیڑے۔ آپ دستک دیں گے، ٹک 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 ٹک، اندر سے جنت کا فرشتہ رضوان کہے گا من کون؟ آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ، دو جہان کے سردار، محمد عربی، محمد احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراجا منیر، مزمل، مدثر، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى۔ خود میرا رب اپنے نبی کی نعت کیسے پڑھتا ہے؟ یہ ہمارے نعت خواہ بھی پڑھتے ہیں لیکن اپنے اپنے حیثیت ہے، ہمارا علم ہماری حیثیت کا ہے، اس پر اجر ملے گا۔ اب میں کہہ رہا ہوں بنانے والا اپنی کتاب میں اپنے حبیب کی نعت خوانی کیسے کر رہا ہے، وہ آپ کو آیات سنا رہا ہوں، آیات۔ ما انزلنا الیک القرآن لتشقى فلنولینک قبلة ترضاها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارون
يمرونه على ما يرى ولقد رأوا نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ قرآن کی نعت ہے اپنے حبیب کے لیے. محمد مصطفیٰ مزمل مزمل مدثر فرق. مزمل جو رات کو چادر لے کے سویا ہو اسے مزمل کہتے ہیں, جو دن میں چادر لے کے سویا ہو اسے مدثر کہتے ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل یا ایھا المدثر قم فانذر. دونوں کے لحاظ سے آگے کی عبارت بتلا رہی, اس کی وضاحت کر رہی ہے. یہ ہادی و مہدی, یہ طٰہٰ, یہ یاسین, یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدواء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن اروہ بن عید بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. اپنے نبی کی ساری پیڑھی آپ کو سنا دی. کون؟ محمد الرسول اللہ. یا رسول اللہ امرت اللہ افتح لأحد قبلک ولن نقوم لأحد بعدک. جنت کا فرشتہ رضوان, یا رسول اللہ, اللہ کا فرمان تھا میرے حبیب نہ آئیں تو دروازہ نہیں کھولنا, اور تم نے خود اٹھ کے کھولنا ہے. یا رسول اللہ, جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے میں کسی کے لیے نہیں اٹھا, آج آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں, اور آئندہ بھی کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھوں گا, بس آپ کے لیے اٹھوں, آئندہ نہیں اٹھوں گا. دروازہ کھولے گا, آپ میری امت کے غریب میرے ساتھ ہوں گے, فقیر مسکین, ایک ضرورت پوری ہوتی ہے 10 قربان ہوتی ہیں, ایک رات کھاتے ہیں اگلی رات بھوکے سوتے ہیں, بچے ماں کی چھاتیوں میں دودھ تلاش کرتے کرتے بلکتے بلکتے سو جاتے ہیں, اور مالدار کے گھروں سے ڈھیروں روٹیاں سالن اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکا جاتا ہے. ایک دن آمنا ہے فیصلے دا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اس لیے سنو, میرے نبی نے دنیا کا وہ فقر دیکھا کہ 10,000 سال میں ایسا فقیر کوئی نہیں آیا جس کو سب کچھ حاصل ہو. جبریل, یا رسول اللہ, اللہ نے مجھے بھیجا ہے, ساری دنیا کے خزانے آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں, چاہیے؟ کہ نہیں جبریل, میں فقر والی نبوت لوں گا, بادشاہی والی نہیں لوں گا, فقیر بن کے رہوں گا. کوئی ہے کروڑ پکا کا غریب جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو؟ میں تو افریقہ گیا ہوں, وہاں کے غریبوں کو دیکھ کر یہاں کے غریب مجھے مالدار نظر آئے, میرے آنسو چھلک پڑے ان کی غربت کو دیکھ کر. لیکن رب کی قسم, ان کے گھر میں بھی ایک تو 2 دن چولہا بلدا ہے, لیکن میرے نبی کے گھر 2 مہینے چولہا نہیں جلا. ایک رات ہم عائشہ کے پہلو میں لیٹوں میں, کبھی یوں کروڑ لیتے ہیں, کبھی یوں کروڑ لیتے ہیں, پھر یوں پہلو بدلتے ہیں, پھر یوں پہلو بدلتے ہیں, پھر ایک دم آگے بڑھے, چارپائی کی لکڑی کے ساتھ پیٹ کو لگایا اور یوں نیچے لٹا. حضرت عائشہ بے قرار ہو کے اٹھ بیٹھے, یا رسول اللہ کیا؟ عائشہ, بھوک بڑی لگی, اب پیٹ کو اکٹھا کر رہا ہوں لکڑی کا آسرا دے کر. عائشہ, بھوک بڑی لگی, کوئی ایسا فقیر دکھا دو. یہ کیوں کیا؟ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے. حضرت عائشہ رو پڑی, یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ, نہیں مانگوں گا, اسی فقر میں اللہ سے ملاقات کروں. جس رات کے صبح میرے نبی اللہ سے ملے ہیں, اس رات آپ کے گھر میں ایک چھٹان تیل نہیں تھا چراغ جلانے کے لیے.
7 جون کی گرم رات تھی اور میرے نبی کے گھر میں تیل نہیں تھا. اما عائشہ پڑوسن انصاریہ سے ایک چھٹانک تیل لے کر آئیں کہ چراغ جلانا ہے. کیوں کیا؟ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے کیا. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کعب بن عجرہ آتے ہیں، یا رسول اللہ بے ابی انت و امی مالی اراک متغیر اللون، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، آپ کا رنگ پیلا کیوں ہے؟ آپ نے پیٹ پہ انگلی رکھی. ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ الثلاث. کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں، روٹی کا ایک نوالا نہیں کھایا. کائنات جن کے قدم چومنے کو تیار ہو، وجہ کائنات، مقام محمود جن کے لیے سج دھج رہا ہو، جنت الفردوس جن کے انتظار میں ہو، 2 مہینے چولہا نہ جلے، چہرے کا رنگ بدل جائے. بھائیو، اپنے گھر میں فقر رکھا، اپنی اولاد کے لیے فقر مانگا، اپنے بچوں کو نیزوں پہ چڑھتے دیکھا، دعا نہیں کی. دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. 7 جون 12 ربیع الاول 633 عیسوی 11 ہجری پیر کی گرم دوپہر. 7 جون گرم دوپہر ہے. ساری بیگمات کو بلایا، سب سے ملاقات کی رخصت کر دیا. بیٹی فاطمہ کو بلایا، بیٹی میں جا رہا ہوں. کانوں میں کہا، وہ رونے لگی. پھر کہا رو نہیں، سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہونے والی. 6 ماہ بعد بیٹی بھی اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی. اطمینان سے رخصتی ہو رہی، اطمینان سے. علی کو بلایا، گود میں سر رکھا، ہاتھ پھیرتے رہے، دعا دیتے رہے، رخصت. پھر بچوں کو بلایا، جو ہی ان کو یوں لیا ساتھ ہی آنسو چھلک پڑے. ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کو نیزے پہ چڑھتے دیکھا. دعا نہیں کی، دعا نہیں کی. ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں. اپنی اولاد کو تقدیر کے حوالے کر دیا. اور جب ملک الموت اندر آیا، جبریل اندر آیا، کھڑے ہو گئے. کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتے. آپ نے کہا آ جائے. ملک الموت اندر آ کر کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو کیا نہیں. آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں آپ کے رب نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جا. آپ نے فرمایا میں اجازت دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو، جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو جبریل نے کہا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ایسی موت مانگو کہ جب جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو. آپ نے فرمایا بچوں کو تقدیر کے حوالے کیا، تمہاری باری پر چیخ پڑے. آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. ہر کوئی اپنے پترانوں میں ہے، دھیانوں میں ہے، ہر کوئی اپنی اولاد میں چٹا مرندہ ہے. میرے نبی نے امت کا درد، جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں. ملک الموت کھڑا رہا. جبریل واپس گئے. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. الآن قرۃ عینی، میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے بلا لے بلا. جاتے ہوئے 2 باتوں کی نصیحت فرمائی، یہی لے کے چلے جاؤ، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نماز نہ چھوڑنا. ایک میری امت کے کمزوروں پہ رحم کرنا، ظالم نہ بننا. اللہ 4 ٹوٹے زمین دے چھڑے تو ظالم نہ بنے. اللہ 2-4 ٹوٹے دے دے، اللہ 4 چھلڑ پیسیاں دے دے تو ظالم نہ بنے. جی میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا اور نماز نہ چھوڑنا. سارا دین 2 لفظوں میں، حقوق اللہ، حقوق العباد. حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، حقوق العباد میں غریب سب سے مقدم ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقیوں کے ساتھ زیادتی، سب مراد ہیں، سب سے کمزور کو لیا. سارے اعمال مطلوب ہیں، سب سے اہم کو لیا. نماز نہ چھوڑنا اور غریبوں پر رحم، مسکینوں، بیواؤں،
غلاموں نوکروں پر رحم کرنا. یہ میرے نبی کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے. اللہم الرفیق الاعلی آپ کی آخری آواز تھی. تو میرے بھائیو، اس اللہ تک پہنچنے کا راستہ ان خواص کے لیے، ان عوام کے لیے ایک ہے، وہ ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس بات کو سیکھنے کی محنت ہے، مدرسوں میں ہو رہی ہے، خانقاہوں میں ہو رہی ہے، تبلیغ میں ہو رہی ہے. جہاں تمہیں موقع ملے زندگی ضائع نہ کرو، وقت لگاؤ تاکہ زندگی کو رخ ملے. نہ جانے بلا لے پیا کس کڑی، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. حل تو حص منہم من احد او تسمع لہم رکزا. جاؤ ویران قبروں کو دیکھو، اجڑے قبرستانوں کو دیکھو، اکھڑی ہوئی قبروں کو دیکھو. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھا سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. تو بھائیو، آج کے بعد ہم اللہ کو راضی کرنا مقصد بناؤ گے نا؟ اللہ آپ سے راضی ہو. کبھی کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ سے معافی مانگ لیں. فرائض نہ چھوٹیں، فرائض نہ چھوٹیں، اور لوگوں پر زیادتی نہ ہو. ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو. بیوی والے ہو اس سے حسن سلوک کرو. بچوں والے ہو ان سے محبت کرو. استاد ہو شاگرد کو ایسی محبت دو کہ جس دن تم سبق میں نہ آؤ وہ پریشان ہو، استاد جی نہیں آئے. استاد نہ آئے، طالب علم خوش ہو تو استاد نہیں ہے، تھانے دار ہے. باپ گھر میں آئے بچے پریشان ہو جائیں تو یہ باپ نہیں ہے، تھانے دار ہے. خامند گھر میں آئے بیوی ڈر جائے تو یہ خامند نہیں ہے، تھانے دار ہے. میرے نبی کی پاکیزہ زندگی سیکھو کہ کیسی خوبصورت زندگی دے کر گئے اور محبتوں بھرا پیغام دے کر گئے، محبتوں بھرا درس دے کر گئے. یہ ڈنڈا پتہ نہیں کتھوں آ گیا ہے. ڈنڈا جاتا کم ہی کوئی نہیں، ڈنڈے نال تک کھوتا نہیں ٹرتا، بندہ کیوں ٹورے؟ ارے بھائی ڈنڈے نہ اٹھاؤ، محبت برتو، محبت برتو، محبت برتو. محبت سے جو نتیجہ لوگے وہ سختی سے کبھی نہیں لے سکتے. اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ محبت محبت محبت. میرے نبی نے فرمایا جو اللہ نرمی پہ دیتا ہے سختی پہ نہیں دیتا. میرے نبی نے فرمایا اگر نرمی کی شکل ہوتی تو کائنات کی حسین ترین شکل ہوتی، اگر سختی کی شکل ہوتی تو کائنات کی بدترین شکل ہوتی. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نماز، فرمایا نہیں. صحابہ جہاد، فرمایا نہیں. صحابہ روزہ، فرمایا نہیں. صحابہ حج، فرمایا نہیں. واہ واہ، اچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. آج جوڑتا ہوں محبتیں پھیلاؤ، امت بن کے رہو. امت کہتے ہی اسے ہیں جن میں اختلاف مسائل بھی ہو، اختلاف عقائد بھی ہو، اختلاف رائے بھی ہو. اس کے باوجود وہ محبت سے چلیں، پیار سے چلیں، الفت سے چڑھیں، جڑ کر چلیں. صلو کما اصلی ہے یا صلو کما رأیتمونی اصلی ہے؟ کدھر ہے میرے استاد جی؟ اچھا کیوں جی مولانا حبیب صاحب آپ بتاؤ، صلو کما اصلی ہے یا صلو کما رأیتمونی ہے؟ ایسی نماز پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں، یہ نہیں فرمایا جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے پڑھو. ایک نے رفع یدین کرتے دیکھا انہوں نے ویسے شروع کر دی، ایک نے نہیں دیکھا انہوں نے ویسے شروع کر دی، ایک نے زور سے آمین سنی اس نے ویسے شروع کر دی، ایک نے آہستہ آمین سنی انہوں نے ویسے شروع کر دی. لڑائی کڑی کر دی. کما رأیتمونی میں اللہ میرے نبی نے گنجائش پیدا کر دی. کما رأیتمونی میرے نبی نے گنجائش پیدا کر دی.
کما رأیتمونی بتا رہا ہے کہ میرے نبی کے طریقے مختلف ہیں. ابن عمر نے بھی دیکھا، ابن مسعود نے بھی دیکھا، ابو حمید ساعدی نے بھی دیکھا، اور ابو ہریرہ نے بھی دیکھا. ہر ایک نے اپنی اپنی نظر سے دیکھا. میں اللہ نے میرے اپنے حبیب کی ہر سنت کو زندہ رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے، زندہ رکھ. پیار جو کیا ہے، جب پیار کیا تو ہر چیز اس کی محفوظ کر دی. محفوظ. ایک اذان ہے ابو محذورہ کی، ابو محذورہ، جس میں ترجیع ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ. پھر کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ. پھر اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ. یہ مکے میں ابو محذورہ مؤذن تھے اور یہ اذان دیا کرتے تھے. میں سوچتا تھا یہ اذان تو مٹ گئی، میرے نبی نے اجازت دی تو میرے نبی کی سنت بن گئی، روکا نہیں. تو میں سوچتا تھا اے تو کدی نہیں سنی. 2 سال پہلے گیا میں وہ کون سا ملک ہے افریقہ کا، نہیں موریتانیہ. قدیم عرب رہتے ہیں، قدیم عرب یمنی. تہجد میں اذان ہوئی تو اس میں 4 دفعہ آیا. میں نے کہا تہجد کی اذان کبھی کبھی حرمین میں بھی ایسے ہوتی ہے کہ وہ 4 دفعہ کہتے ہیں. میں نے کہا جب فجر کی اذان ہوئی تو پھر 4 دفعہ. میں نے کہا میں شاید سنا میرے کان بج گئے. ظہر کی اذان پھر 4 دفعہ. تو میں کہا یہ کیا اذان ہے؟ کہا یہ ہمارے موریتانیہ میں یہی اذان دی جاتی. مگر اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے نبی کی ایک اور چیز زندہ دکھا دی. اسے لڑنا کیڑی گل؟ بھائیو ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، یہ ابھی میدان دنیا میں جا رہے ہیں. کما رأیتمونی میں میرے نبی نے گنجائش پیدا کر دی ہے. ان چیزوں پہ مت وقت ضائع کرو جس میں میرے نبی نے خود گنجائش رکھی. کما رأیتمونی اصلی. سبحان اللہ، کیا خوبصورت لفظ، سبحان اللہ، کتنی گنجائش پیدا کر. تو محبتیں پھیلاؤ. اللہ موقع دے 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ، اہل اللہ کی خدمت میں جاؤ، علماء کے پاس آؤ، تمہیں اللہ زندگی کا راستہ نصیب فرمائے گا. اور آخری بات کہتا ہوں، اس سارے مجمع میں جو مجھے نظر آ رہے ہیں، جو نظر نہیں آ رہے ہیں، کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لینا، جا کے معاف کر لینا. اور میرے نبی کا فرمان ہے معاف کرنے سے عزت گھٹے میرے کو لا کے لے لے بیچ. اب میں ضمانت دیتا ہوں، آپ نے قسم اٹھائی، قسم ضمانت ہے کہ میں ضامن ہوں، تم معاف کرو، اللہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا. تو میں تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں. ان بچوں سے بھی کہتا ہوں، 7-8 سال گزارتے ہیں، اب اس میں ٹھاٹھیا ہو جاتا ہے. جوان جو ہیں اگر کسی سے کھٹ بٹ ہے، کسی سے صلح نہیں ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہے، اس سارے مجمع میں کسی کا کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کوئی کھٹ بٹ ہے، تو صلح کر لینا. صلح کرنا میرے رب کو بڑا پسند ہے. اور خاص طور نال جب بیگم نال ٹکرے تو جاندیاں نال پیر نپ لوے. اللہ بڑا خوش ہوگا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس سے میں یہ استنباط کرتا ہوں کہ اگر میاں بیوی لڑے ہوئے صلح کریں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. تو بھائیو صلح کر لینا، ٹھیک ہے؟ سارے تیار ہو نا؟ السلام علیکم. بھائی دیکھو بھائی، اب بدنظمی نہیں کرنی ہے. ابھی کوئی اور کام ہے؟